میری نند چھوٹی موٹی پرفیوم کی بوتلیں بیچتی تھی۔ وہ بوتلیں ایک انگلی جتنی ہوتی تھی، لیکن لوگ لاکھ لاکھ روپے دے کر خریدتے تھے۔ سنا تھا جو بھی ان پرفیوم کا ایک قطرہ بھی خود پر لگاتا وہ سدا حسین اور جوان رہتا تھا۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگتی تھی، اور پھر ایک دن میرے سسر نے کہا کہ وہ دوسری شادی کر رہے ہیں کیونکہ میری ساس اب بوڑھی ہو چکی ہے۔ میرے ذہن میں ایک پلان آیا اور میں نے نند کی چھوٹی بوتلوں سے ایک بوتل چوری کی اور ساس کو چند قطرے لگا دیے۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسی وقت میرا نام عشرت ہے، میرا تعلق صادق آباد سے ہے، ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی میرے ابا اماں کو عزت نہیں دیتے، اور اس کی وجہ میری ماں کا کالا رنگ تھا۔ دادی کی خواہش پر ابا اور اماں کا رشتہ ہو گیا تھا، اور ابا یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہم سب بہن بھائی ابا جیسے گورے چٹے تھے۔ ہمارے گھر کے ماحول کی ہنکی کچھ کم ہو گئی تھی جب ہم جوان ہو گئے، ورنہ جیسے ہی اسکول سے گھر آتے ابا اماں پر برس رہے ہوتے تھے۔ میری ماں سہم کر ایک طرف کھڑی ہوتی تھی۔ میری ماں کبھی ابا کے سامنے نہیں بولی تھی۔ اپنی زندگی کے اتنے سال بس روتے دھوتے گزارے تھے۔ ابا جب اماں پر برس رہے ہوتے وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، اور میں اپنی ماں کی ٹانگوں سے لپٹی ہوتی۔ دادی کہتی جس طرح اماں نے گھر سنبھالا تھا، کوئی اور ہوتی تو کبھی گھر نہ سنبھالتی، کبھی ان کے بیٹے کا برا رویہ برداشت نہ کرتی، بلکہ ان کے بیٹے کو چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ خاندان میں سبھی اماں کی سلیقہ مندی، خوش اخلاقی کی تعریفیں کرتے، اور اس سے کہیں زیادہ ابا انہیں ناپسند کرتے تھے۔ اب جب سے بھائی بڑے ہوئے تھے ابا کم ہی بولتے تھے، لیکن میری ماں بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ ان کا بھلا کیا قصور تھا؟ صرف ایک رنگ ہی تو کالا تھا، باقی ان میں ہر خوبی پائی جاتی تھی۔ ان کا رنگ ان کی سب خوبیوں پر بھاری تھا۔ ابا بہت سخت طبیعت کے تھے، اور ان کی سختی صرف اماں پر اور مجھ پر چلتی تھی۔ بیٹوں کو تو وہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ ان کے خیال میں گھر کی بیٹی ہو یا بہن، اس کو دبا کر رکھنے سے وہ کبھی اپنا سر نہیں اٹھاتی، اور میں ہر وقت اماں کے پلو سے بندھی رہتی۔ اسکول جانا ہوتا تو بھائی اسکول چھوڑ کر آتے، دوسرا بھائی لے کر آتا۔ دونوں ابا پر چلے گئے تھے۔ بھائیوں والی بات رہی نہ تھی ان میں۔ مجھے نہ کسی سہیلی کے گھر جانے دیتے، نہ ہی کسی سے کھیلنے دیتے۔ بچپن میں ایک بار میں اپنی سہیلی کے ساتھ اس کی گڑیا کی شادی میں چلی گئی تھی۔ جب ابا کو پتہ چلا مجھے بہت مارا، اور اس کے بعد میں گھر میں بند رہتی، اور کبھی دوبارہ جرأت نہیں ہوتی تھی گھر سے باہر جانے کی۔ حالانکہ اس وقت میں بس 7-8 سال کی تھی۔ میں سارا دن گھر پر بور ہوتی یا گڑیوں سے کھیلتی، اور اماں مجھے گڑیوں کے کپڑے سلائی کر کے دیتی۔ اماں کہتی میں ہوں نا تیری سہیلی، اور میں مسکرا دیتی۔ ایسا نہیں تھا ابا مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے۔ ابا میرے لیے کھلونے لاتے، مجھے پیار کرتے، لیکن وہ بھائیوں کی طرح مجھے بھی اپنے ساتھ بائک پر بٹھا کر نہیں لے کر جاتے تھے۔ مجھے ویسی آزادی نہیں دیتے تھے جیسے بھائیوں کو دی تھی۔ ان کے تو بہت سارے دوست تھے، پر مجھے گھر میں قید کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ اب کسی کی بات بھی نہیں سنتی، اور ابا اماں پر برس پڑتے کہ یہ تربیت کر رہی ہو بیٹی کی۔ اماں کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اماں بس سر جھکا کر چلتی تھی۔ اماں کو ایسے دیکھتے دیکھتے میں بھی جوان ہوئی تھی، اور مجھے لگتا تھا میری زندگی بھی میری ماں جیسی ہوگی، مجھے بھی ایسے ہی جینا ہوگا، پر میں ایسے جی نہیں سکتی تھی۔ میرے اس ماحول میں دم گھٹنے لگا تھا۔ میٹرک کے بعد مجھے اسکول نہیں جانے دیا۔ میں بہت روئی، بہت ضد کی، پر کسی نے میری بات نہیں سنی، اور بڑے بھائی نے کہا لڑکیوں کا زیادہ پڑھنا اچھا نہیں ہوتا، پھر کل کو ان کے برابر کے رشتے بھی نہیں ہوتے، پھر لڑکیاں گھر بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں قصور بھائیوں کا ہے جو بہنوں کی شادی نہیں کرتے۔ اماں کو بھائی کی سوچ پر بہت افسوس ہوتا، اور ابا بھی اس معاملے میں کچھ نہیں بولتے تھے۔ چچا کی بیوی اور بچے ہمارے گھر آ گئے رہنے کے لیے۔ وہ پہلے دوسرے شہر میں رہا کرتے تھے۔
اس شہر کے حالات کچھ خراب تھے، اس وجہ سے یہاں ہمارے پاس آ گئے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ چچی چاہتی تھی ان کی بیٹیوں کا رشتہ ہم لیں، جبکہ شروع سے ابا اور چچا کی کچھ خاص بنی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے بھی اماں کو نوکرانی بنا کر رکھ لیا۔ میری چچی خود تو پانی تک نہیں پیتی تھی، اماں کو آوازیں دیتی۔ میری ماں بہت عظیم عورت تھی، ماتھے پر کبھی بل نہیں ڈالا تھا، سب سے مسکرا کر ملتی۔ ان کے اندر اتنی تکلیف، اتنا درد بھرا ہوا تھا۔ میں اب بڑی ہو چکی تھی اور اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اماں مجھے بہت سمجھاتی، ہمیشہ صبر برداشت سے کام لینا چاہیے، اور جب میں ان سے پوچھتی اماں آپ کو آپ کے صبر، آپ کی برداشت کا کیا صلہ ملا ہے، تو وہ چپ ہو جاتی اور پھر سوچ کر کہتی صلہ اس دنیا میں نہیں ملا کرتا، یہ دنیا تو عارضی ہے، صلہ اللہ نے دینا ہوتا ہے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اماں سے جب ضد کرتی تو اماں کہتی جس طرح برا کرنے والوں کو ان کے کیے کی سزا ملتی ہے، اس طرح اچھا کرنے والوں کو بھی ان کی اچھائی کا بدلہ ملا کرتا ہے۔ تم پریشان مت ہوا کرو، دیکھنا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھے لگتا تھا یہ سب میرے مرنے کے بعد ٹھیک ہوگا۔ مجھے اماں کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، اور دوسری طرف چچا اپنا حصہ مانگ رہے تھے، جس بات پر دونوں بھائیوں میں بحث ہو چکی تھی، پر چچی ابھی ہمارے گھر ہی ڈیرا جمائے بیٹھی تھی۔ مجھے اپنی چچی کبھی پسند نہیں آئی، کیونکہ انہیں بس روب جمانا آتا تھا یا بس نکتہ چینی کرنا۔ ان کی بیٹیاں بھی انہی پر تھیں۔ جب چچی کو پتہ چلا بڑے بھائی اپنی پھپھو ذات کو پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے بہت کوشش کی رشتہ کسی طرح ختم ہو جائے، مگر ان کی سب کوشش بیکار گئی۔ بھیا کی شادی ہو گئی، ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی۔ ابا بھی بہت خوش تھے، اور اماں آج بھی ویسے ہی سادہ سے کپڑوں میں کھڑی تھی۔ اس دن اماں سے میں نے پوچھا اماں کیا آپ کا دل نہیں کرتا آپ دوسروں کی طرح رنگ برنگی کپڑے پہنے تیار ہوں، لوگوں کے درمیان بیٹھیں، اپنی دوستوں سے گپے لگائیں؟ تو میری ماں نے کہا جب ایک لڑکی بیوی بنتی ہے تو اس کی ساری امیدیں اپنے شوہر سے جڑ جاتی ہیں، وہ کسی اور کی تعریف کی پرواہ نہیں کرتی، وہ چاہتی ہے اس کی تعریف بس اس کا شوہر کرے، اور جب تمہارے ابا کو میں ایک آنکھ نہیں بھاتی تو کیا کروں گی ہار سنگھار کا؟ ویسے بھی اب میری عمر بیت چکی ہے، یہ زمانہ اب تم لوگوں کا ہے، اور میں نہیں چاہتی میری بیٹی میرے جیسی بنے یا وہ میرے جیسی زندگی جیے۔ لیکن میرے گھر کا ماحول عجیب تھا، مجھے لگتا تھا میرے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، اور اماں کہتی مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، تمہارے نصیب میرے جیسے نہیں ہوں گے۔ ایک ہی تو دعا ہوتی ہے میرے لبوں پر، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ میری بیٹی کو سخت دل شوہر دے۔ تم دیکھنا بیٹا، بہت محبت کرنے والا شوہر تمہیں ملے گا جو تمہیں ملکہ بنا کر رکھے گا۔ میں ان کی باتوں میں بہل جاتی، خواب دیکھنے لگ گئی، پر پھر سے اپنی اوقات یاد آ جاتی، اپنی ماں کو چھپ چھپ کر روتے دیکھنا یاد آ جاتا۔ میں سارے خوابوں کو نوچ ڈالتی تھی۔ میری اماں بہت کفایت شار خاتون تھی، شروع سے میرا جہیز بنا رہی تھی، جس میں بہت خوبصورت چیزیں تھیں۔ میں کئی دوپٹے اوڑھ کر دیکھتی، میں بہت خوش ہوتی، اور اماں مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی، اور میرا دماغ پھر انہی سوچوں میں بھٹک جاتا تھا کہ نہ جانے کیسا ہوگا وہ شخص، شاید ابا جیسا ہی، جس کے لیے ایک عورت صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ہوگی، وہ صرف ایک شوہر بن کر رہے گا، کبھی ایک دوست نہیں بنے گا۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا میری سوچیں، میرا ڈر بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا میں اس ماحول سے فرار ہو جاؤں، کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں بس خاموشی ہو، سکون ہو، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہر لڑکی کمزور ہوتی ہے، اگر ذرا سا بھی سر اٹھا لے تو اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں، اور میں تو پہلے ہی بہت ڈرپوک تھی۔ بھیا کی شادی ہو گئی، اور وہ اپنی زندگی میں اتنا مگن ہو گئے، انہیں اپنی ماں بہن بھی بھول گئی، اور میری بھابھی پھپھو جیسی تانے باز نکلی۔ بھیا کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے، اور بھابھی نے کبھی خود اپنا کام نہیں کیا تھا۔ شروع میں اماں کام کرتی رہی، پھر میں کام کرنے لگی،
اور پھر ایک دن بھابھی اور ان کی بہن کی باتیں سن کر میں نے ان کا کام کرنے سے انکار کر دیا اور میرا بھائی زن مرید نکلا۔ پتہ نہیں بھابھی نے ایسا کیا کیا تھا، بھائی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس وقت ابا نہ آتے تو بھائی تھپڑ مار چکا ہوتا۔ اس دن میں پہلی بار ابا کے گلے لگ کر روئی، ان کو سب بتایا۔ ابا نے بھیا سے کہا، خبردار، جو میری بیٹی کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو اپنے کام خود کرو، میری بیوی یا میری بیٹی تم لوگوں کی ملازمہ نہیں ہے۔ اماں بھی اس دن ابا کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اس دن اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنا رونا بھول گئی تھی۔ آج پہلی بار ابا ہمارے لیے کچھ بولے تھے، ورنہ ہمیشہ بھائیوں کی طرفداری کی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آئی تھی۔ اس کے بعد میں ابا کے پاس ہی بیٹھی رہتی، ان سے فرمائش کرنے لگتی اور وہ میری ہر بات ماننے لگتے۔ پر جب پڑھائی کی بات کی تو ابا نے کہا، شادی کے بعد پڑھ لینا جتنا پڑھنا ہو، فی الحال گھرداری سیکھو، یہی تمہارے کام آئے گا۔ ڈگریاں کوئی نہیں دیکھتا، سب عورت کا سلیقہ دیکھتے ہیں۔ اور جب میں نے ابا سے کہا، اماں بھی تو اتنا سلیقہ مند برداشت والی ہیں، پھر وہ کیوں رات کو چپ کے روتی ہیں، تب ابا چپ ہو گئے تھے، کسی سوچ میں گم ہو چکے تھے۔ بھابھی اپنے مائکے گئی ہوئی تھی اور گھر میں ایک سکون تھا۔ بھابھی کے بھائی کی شادی تھی، ہمیں بھی جانا تھا۔ میں ضد کرنے لگی، اماں کتنا سکون ہے ہمارے گھر، ہم یہی رک جاتے ہیں، شادی پر نہیں جاتے۔ پر مجھے میرا چھوٹا بھائی اور ابا زبردستی شادی پر لے گئے۔ میں دیکھ رہی تھی ابا کا رویہ کافی تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ پہلے کی طرح لڑتے نہیں ہیں، بلکہ اب اماں کو بھی اہمیت دینے لگے تھے۔ بھابھی کے گھر خوب رونق لگی ہوئی تھی، ان کے اکلوتے بھائی کی شادی تھی اور یہاں آ کر مصروفیات بڑھ چکی تھی۔ میں پہلی بار اتنی بڑی شادی میں آئی تھی، جہاں کچھ لوگوں کو جانتی تھی۔ اتنا بڑا خاندان تھا اور سب نئے چہرے تھے۔ میں گھبرا رہی تھی۔ پھوپھو پتہ نہیں کب سے اتنی ماڈرن ہو گئی تھی، جو دلہے دلہن کا فنکشن ایک ساتھ رکھا تھا، اور یہ بات ابا کے ساتھ ساتھ گھر کے باقی بڑوں کو بھی پسند نہیں آئی تھی۔ مہندی کا فنکشن گھر پر ہی رکھا گیا تھا، جس میں باہر سے بھی کئی لوگ بلائے گئے تھے۔ میری بھابھی بہت خوش دلی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہاں میری ملاقات ایک لڑکی نور سے ہوئی۔ وہ بہت اچھی تھی اور ابا کے کسی کزن کی بیٹی تھی۔ وہ مجھے بہت پیاری سی سمارٹ سی لڑکی بہت پسند آئی اور دل ہی دل میں اس کو بھابھی بنانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ میں اور نور باتوں میں اتنا مگن ہو چکے تھے، ارد گرد کیا ہو رہا تھا ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اچانک بھابھی میرے سر پر کھڑی ہو گئی کہ عشرت، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ اور میں ان کی اتنی اپنائیت پر حیران رہ گئی تھی۔ میری بھابھی کے منہ سے تو پھول جھڑ رہے تھے۔ مجھے ساتھ لے کر وہ اپنے دوستوں سے ملانے لگی اور ان سے کہنے لگی، کوئی لڑکا ہو تو بتانا، میری نند کے لیے۔ بھابھی کی ایک دوست نے کہا، ایسی بات تھی تو اپنے بھائی کے لیے لے آتی، تمہاری نند تو بالکل گڑیا جیسی ہے۔ پر میری بھابھی نے کہا، ان کے بھائی کی چوائس اتنی بری نہیں ہے، جو ایسی خود سے کم پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لیتے۔ میری ہونے والی بھابھی تو ڈاکٹر ہے۔ مجھے اپنی توہین لگ رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میری اماں تو کہتی کہ ان کی بیٹی اتنی خوبصورت ہے کہ جو ایک بار دیکھتا ہی رہ جاتا، اور میری بھابھی مجھ میں نقص نکال رہی تھی۔ یہاں سب کو میری برائیاں، میری بدتمیزی بتا رہی تھی۔ میں دوبارہ نور کے پاس چلی گئی اور پتہ نہیں کیوں رو دی تھی۔ وہ بھی میری اس حالت پر گھبرا گئی، میرے آنسو صاف کیے اور مجھے اپنے گھر والوں سے ملانے لگی۔ وہ سبھی لوگ بہت اچھے تھے۔ نور یہاں اپنی خالہ کے ساتھ آئی تھی۔ شادی سے واپسی پر نور کا نمبر لیا اور اس سے پکا وعدہ بھی لیا، وہ ہمارے گھر لازمی آئے۔ بھابھی ابھی مائکے ہی تھی اور میں اپنی واحد دوست نور سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا اور اماں کو بھی بتا دیا، چھوٹے بھائی کے لیے میں نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ اور اماں ہنستی، تم کب سے اماں بن گئی؟ تمہارا بھائی برا مانے گا۔ میرا بھائی بڑے بھائی کی نسبت اچھا تھا،
میری بات کو سنتا بھی تھا، میری ہر فرمائش بھی پوری کرتا، اور وہ بھی پڑھ رہا تھا۔ میرے بھائی کے نمبر سے میں نے نور سے رابطہ کیا اور ہماری بات چیت ہونے لگی۔ وہ ویڈیو کال پر بات کرتی۔ نور کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ وہ اپنی خالہ کے پاس رہتی، اور اسی دن اس نے میرے بھائی کو دیکھا تھا جو کتاب پڑھنے میں مگن تھا، اور دھیان اس کا سارا ہماری باتوں کی طرف تھا۔ انہی دنوں بڑی بھابھی نے کہا وہ اس شرط پر گھر آئیں گی اگر ان کی چھوٹی بہن کا رشتہ ان کے دیور کے لیے لے لیں۔ ابا بہت غصہ ہوا۔ ابا نے کہا بیٹھی رہو، پہلے ہی بڑے بیٹے کی شادی کی ایک غلطی کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا۔ میں نے اماں ابا سے نور کی بات کی۔ ابا بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ ابا کے دوست اور کزن کی بیٹی تھی۔ کچھ دنوں بعد ابا خود ہی رشتہ پکا کرائے اور بھابھی خود ہی گھر واپس آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی تم نے جو کیا ہے نا، اس کا بدلہ میں تم سے لے کر رہوں گی۔ اور میں سمجھ نہیں سکی کہ میں نے کیا کر دیا جو بھابھی ایسے کہہ رہی ہیں۔ چھوٹے بھائی کی شادی 1 سال کے اندر اندر کر دی گئی۔ نور دوست سے بھابھی بن گئی اور وہ ایک اچھی بہو بھی ثابت ہوئی۔ آدھے سے زیادہ گھر نور نے سنبھال لیا تھا۔ مجھے ایک دوست مل گئی تھی۔ میری زندگی میں سب کچھ ہی ٹھیک ہونا شروع ہو چکا تھا، پر میری بڑی بھابھی اپنی چال چل رہی تھی۔ کبھی کپڑے جلا دیتی، کبھی نور کو دھکا دیتی، اور کبھی اس پر چوری کا الزام لگا دیتی۔ چھوٹے بھائی بڑی بھابھی کے اس رویے سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن بڑی بھابھی نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں کسی لڑکے سے بات کرتی ہوں، اور اس دن گھر میں قیامت آ چکی تھی۔ ان کے پاس سارے ثبوت تھے اور میں اپنی جگہ سن تھی۔ میری تو آج تک کسی لڑکے سے بات نہیں ہوئی۔ نور بھابھی نے کہا آپ کے پاس یہ سب کیسے آیا؟ پہلے تو وہ بخلاہٹ کا شکار ہو گئی اور کہنے لگی یہ موبائل بھی عشرت کا ہے، مجھے اس کے کمرے سے ملا ہے۔ بڑے بھائی نے مجھے گلے سے پکڑ لیا اور ابا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اماں مجھے چھڑوا رہی تھی۔ میں اپنی جگہ کھڑی تھی۔ میرے لیے سب ناقابل یقین تھا۔ میرے پاس صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں کہتی بھی تو کیا، میں تو ایسی لڑکی نہیں تھی جو لڑکوں سے باتیں کرتی ہوں، اور میرے ساتھ ساتھ نور بھابھی بھی پھنس چکی تھی۔ بڑی بھابھی نے کہا عشرت تو بہت معصوم ہے، یہ سب نور نے کروایا ہے، وہی پٹی پڑھاتی ہے۔ بھابھی نے ایسی آگ لگائی تھی جس سے سب ایک دوسرے سے بدگمان ہو چکے تھے۔ نور بھابھی اپنے مائکے بیٹھ گئیں اور ابا کمرے میں بند رہتے۔ میں اماں کو اپنی صفائی دیتی اور وہ چپ چاپ آنسو بہاتی۔ میری بات کوئی بھی نہیں سن رہا تھا، میرا یقین کوئی بھی نہیں کر رہا تھا۔ ابا نے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ کہاں کیا، کس کے ساتھ کیا، لڑکا کیا کرتا ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ میری بھابھی کی پھیلائی آگ پورے خاندان میں پہنچ چکی تھی۔ میرے تایا میرا رشتہ مانگ رہے تھے، لیکن جب بھابھی کی پھیلائی آگ کی وجہ سے انہوں نے میرا رشتہ لینے سے انکار کر دیا، ابا نے میرا رشتہ نور کی خالہ کے بیٹے سے طے کر دیا۔ اور جب نور قصوروار تھی پھر ابا نے وہاں رشتہ کیوں کیا؟ کسی میں بھی ہمت نہیں تھی ابا سے یہ سوال پوچھ سکتا، اور ابا نے کچھ دنوں بعد چھوٹے بھائی کو بھیجا کہ جا کر اپنی بیوی کو لے آئے۔ چھوٹے بھائی نے کہا ابا جان، جب تک اس گھر میں بڑی بھابھی موجود ہے میں اپنی بیوی کو نہیں لا سکتا، یا تو مجھے الگ کر دیں یا اسے گھر سے نکال دیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے میری بے گناہ بہن پر الزام لگایا۔ میں ان کی باتیں سن کر وہیں دروازے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں سب کو غلط سمجھ رہی تھی۔ مجھے لگا سب مجھے قصوروار سمجھتے ہیں، سب کو لگتا ہے میں غلط ہوں۔ اماں میری واحد سہیلی تھی جو میرے کہے بنا سب سمجھ جاتی۔ اماں مجھے گلے لگائے تسلی دے رہی تھی، ساتھ ساتھ بتا رہی تھی بڑی بھابھی کی بہن نے تمہارا نام استعمال کیا، اس لڑکے کو عشرت بن کر باتیں کرتی رہی، اس کو تمہاری تصویر دیتی رہی جو شادی پر بنائی تھی، اور اس میں سارا ہاتھ تمہاری بڑی بھابھی کا ہے۔ تمہارے بھیا نے سب معلوم کر لیا ہے۔ میری بیٹی تم پریشان نہ ہو، بلکہ آنے والی زندگی کے خواب دیکھو۔ ہم تو بس خاموش ہیں بڑے بیٹے کا گھر نہ خراب ہو۔ لیکن اماں یہ نہیں جانتی تھی کہ بڑے بھیا پیچھے کھڑے سب سن چکے تھے، اور بھائی نے بھابھی کو گھر سے نکال دیا۔
بڑے بھائی غصے کے بہت تیز تھے. وہ بھابھی کو مارنے لگے اور بھابھی ان کو آگے سے بہن کے تانے دینے لگی. جب بھیا نے سب کے سامنے طلاق دے دی، سب ہونکوں کی طرح بھائی کو دیکھ رہے تھے. ایسا تو کسی نے بھی نہیں چاہا تھا بھائی ایسا کرے یا ان کا گھر خراب ہو. بھابھی روتی ہوئی سب کے پاؤں پکڑتی رہی اور پھر پھپھو آئی، اپنی بیٹی کو لے گئی اور ابا سے ہر رشتہ ختم کر گئی. ابا بہت بدل چکے تھے. اماں سے معافیاں بھی مانگتے، ان سے کہتے جو ظلم تمہارے اوپر کیے اپنی بیٹی کی خاطر مجھے معاف کر دینا. میں ڈرتا ہوں جو ظلم میں نے تمہارے ساتھ کیا کہیں میری بیٹی کے ساتھ ویسا نہ ہو. میرے لیے اتنا کافی تھا. ابا اب کافی بدل چکے تھے، اماں کے ساتھ پہلے جیسا سلوک نہیں کرتے تھے، پر دل میں ایک کسک تھی، کاش ابا نے پہلے اماں کو ان کے رنگ کی وجہ سے قبول کر لیا ہوتا، وہ بھی ایک خوشحال زندگی جی لیتی. ابا کے برے رویے کی وجہ سے سبھی اماں سے بدسلوکی کر جاتے تھے. میری شادی بہت جلد عمران سے ہو گئی. نور بھابھی نے میرا بہت ساتھ دیا. اب نور بھابھی سے دوہرا رشتہ بن چکا تھا، وہ میرے شوہر کی کزن بھی تھی. میرے سارے خدشات دور ہو چکے تھے. میرا شوہر بہت نرم دل تھا. اس نے مجھ سے کہا اگر آگے پڑھنا چاہتی ہو تو پڑھ سکتی ہو، تمہیں ہر طرح کی آزادی ہے. ابا نے واقعہ ہی میرے لیے بہت اچھا رشتہ چنا تھا. میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی. میری ایک بڑی نند تھی جس کا رنگ سانولا ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو سکا. مجھے کبھی کبھی اس پر بہت ترس آتا تھا. بالکل اماں جیسی معلوم ہوتی تھی مجھے. وہ دل کی بہت اچھی تھی، پر بس ذرا کم گو تھی. وہ خود پرفیوم بناتی اور ان چھوٹی چھوٹی پرفیوم کی بوتلوں کو بیچتی تھی. وہ بوتلیں ایک انگلی جتنی ہوتی تھی، لیکن لوگ لاکھ لاکھ روپے دے کر خریدتے تھے. سنا تھا جو بھی ان پرفیوم کا ایک قطرہ بھی خود پر لگاتا وہ سدا حسین اور جوان رہتا تھا. مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگتی تھی. بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پرفیوم جس کو لگانے سے سچ میں کوئی جوان رہ سکتا ہے. کچھ دنوں سے ساس سسر کے درمیان لڑائی رہنے لگی، اور پھر ایک دن میرے سسر نے کہا کہ وہ دوسری شادی کر رہے ہیں کیونکہ ساس اب بوڑھی ہو چکی ہے. وہ میری ساس کو طلاق دینے پر بضد تھے، لیکن میرے شوہر درمیان میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے معاملہ رفع دفع ہو گیا. میری ساس تو بہت اچھی خاتون تھی. میری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا تھا، انہوں نے کبھی مجھے ساس بن کر نہیں دکھایا تھا. ایک دن میرے ذہن میں ایک پلان آیا اور میں نے نند کی چھوٹی بوتلوں میں سے ایک چوری کی اور ساس کو چند قطرے لگا دیے. ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری ساس جوان ہونے لگی. ان کے چہرے کی جھڑیاں غائب ہونے لگی. میرا سسر میری ساس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اگلی ہی صبح ساس چیخیں مارنے لگی اور ان کا چہرہ جلنے لگا. میرا شوہر میری ساس کو لے کر ہسپتال پہنچ چکا تھا. میری نند کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی. اس نے سارے پرفیوم توڑ دیے، کمرے سے سارے کیمیکل اٹھا کر پھینکنے لگی، رونے لگی. مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. جب ساس جلے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آئی، ڈاکٹر نے بتایا انہوں نے ایسا کیمیکل یوز کیا ہے جس سے چہرہ جل گیا. سبھی میری نند سے ناراض ہو گئے تھے. میری نند خوبصورت نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک ایسا کیمیکل تیار کرتی جس کو لگانے سے 24 گھنٹے تک بوڑھا انسان جوان ہو جاتا تھا اور اس کو دوبارہ لگانے کی ضرورت پڑتی، جس سے نند کا کاروبار بھی اچھا چل رہا تھا. میری نند بہت شرمندہ تھی، سب سے معافیا مانگ رہی تھی. اصل غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی. مجھے ساس کے چہرے پر وہ پرفیوم نہیں لگانا چاہیے تھا. میرے ساس سسر نے کہا تمہارا کیا قصور، تم انجان تھی. اصل قصوروار تو ہماری سگی اولاد کا ہے، جو شروع سے خود بے سکون رہی. اپنی صورت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی باتیں سنتی رہی. ہم نے بہت کوشش کی اس کی شادی کرنے کی. اتنا پڑھی لکھی ذہین ہے میری بیٹی، پر بس لوگ سیرتوں سے زیادہ صورتوں کو اہمیت دیتے ہیں. اس میں سب خوبیاں تھیں، پر بس ایک خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کبھی رشتہ نہیں ہو سکا. ہر جگہ سے میری بیٹی ٹھکرا دی گئی تھی اور اس نے گھر پر یہ کام شروع کر لیا. میری نند روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میرے سسر نے میری ساس سے اپنے رویے کی معافی مانگی. میں امید سے تھی اور یہ بات سب کے لیے بہت بڑی خوشی تھی. جب بڑے بھیا سے میں نے اپنی نند کی بات کی اور بھیا نے انہیں دل سے قبول کیا تھا،
بھیا نے جب بابی کو طلاق دی تھی، بھیا نے کہا وہ جان گئے تھے کہ خوبصورت عورت سے بہتر ایک ایسی عورت ہے جسے شوہر کا دل جیتنا آتا ہو، شوہر کو خوش رکھنا جانتی ہو۔ اور بھیا میری نند کے ساتھ بہت خوش تھے۔ دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ میری زندگی سے ساری تلخیاں ختم ہو چکی تھی۔ یہ میری ماں کی دعائیں تھی جو مجھے اتنا اچھا شوہر ملا تھا۔ میں نے میٹرک کیا تھا اور ایک بیٹے کے بعد میں نے پڑھائی شروع کر دی تھی۔ میرے ساس سسر اور شوہر نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا اور آج میں ایک کالج میں پڑھا رہی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔